نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ ہم نے شروع کیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ مفتی صاحب کے ترجمے میں ہم وحی کے بارے میں جان چکے ہیں اور نزول قرآن وغیرہ کے ٹاپک پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہے۔ عربی زبان میں تفسیر کے معنی ہے کھولنا، اور اسلام میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام پر حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک سورت پڑھنے کے بعد بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفسیر آگے آئے گی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی تو وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جائے تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے ان کے معنوں میں کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ بخوبی انجام دیا ہے کہ آج ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر اور تشریح بھی محفوظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو، کیونکہ ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر قرآن کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہے اور صحیح مفہوم تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم۔